آپ کو کیا لگتا ہے یہ غریب عوام کے لیے آئے؟ انہوں نے تو غریب عوام کا خون بھی نچوڑ لیا ہے۔ دیکھیں وہ الیکشن ہی جعلی تھا اور بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ روس سے موجودہ حکومت نے تیل خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب بہت لیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے پیٹرول مزید سستا کرنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹیٹ 5060 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انمول خالد۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بہت اسپیشل پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے اہم رکن چودھری اصغر صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کے بارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ دعائیں آپ کی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جی سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے سوا غریب عوام کو کچھ نہیں دیا، تو اس کے بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک ٹھگوں کا ٹولہ ہے جی، یہ بغیر پلاننگ کے آئے ہیں۔ اچھا بھلا ملک چل رہا تھا تو انہوں نے صرف اپنے مقدمات بچانے کے لیے، کیونکہ حمزہ شہباز پہ بھی اور شہباز شریف پر بھی فرد جرم عائد ہونی تھی اور انہوں نے گرفتار ہونا تھا، صرف یہ اپنے مقدمات بچانے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں اس ملک کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سر یہ کافی سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ ان کی حکومت ہے، تو جب یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کرسی پہ آئیں گے، ہم غریب عوام کی آواز بن کر آ رہے ہیں، ہمیں کرسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم غریب عوام کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ غریب عوام کے لیے آئے؟ انہوں نے تو غریب عوام کا خون بھی نچوڑ لیا ہے۔ جی، اب غریب عوام میں سکت نہیں ہے۔ اس دن وہ جلسہ عام میں کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی غریب عوام کا پیٹ بھروں گا، تو اسے ایک تو سوشل میڈیا نے لوگوں کو بڑا سمجھدار بنا دیا ہے، آپ اور مجھ سے زیادہ عام عوام میں شعور آ گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے غریب عوام کا کچھ سنوارنا ہے تو جو انگلینڈ میں ان کے محل ہیں وہ بیچیں، جاتی عمرہ کی جگہ بیچیں۔ انہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے، دو جماعتوں نے باریاں لے لے کے، آصف علی زرداری اور نواز شریف اینڈ فیملی جو ہے۔ اس ملک کے غریب آدمی کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے شمار لوگ اس وقت بھوکے سوتے ہیں بیچارے، اور بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ بلکہ میرے پاس کئی خواتین آتی ہیں بیچاری، جب ہم اپنے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں جی ہم رات کو پنکھا بھی نہیں چلاتے کیونکہ بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ جتنی ہماری تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کے بل آ جاتے ہیں، اور جو اگلے ماہ بل آئے گا وہ تو میرا خیال ہے کہ عوام کو بالکل ہی وہ مالی لحاظ سے فارغ کر دے گا، روٹی کھانے کے کسی کے پاس پیسے بھی نہیں بچیں گے۔ جی سر، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ اب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن کالا دم کرا دے دیا ہے، تو پی ٹی آئی اب کیا عمل حکمت لائے گی؟ دیکھیں وہ الیکشن ہی جعلی تھا۔ جی، واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی لوٹا بنتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، جی، تو پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی حلف لینے سے انکار کیا، تو انہوں نے دھونس دھاندلی سے وفاقی جو ہمارے اسپیکر تھے راجہ صاحب ان سے حلف لیا۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ 4-1 کے تناسب سے آیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو 2 ماہ میں آرڈر کیے ہیں وہ بھی سارے ریورس ہو جائیں گے، اور 25 مئی کو جو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ظلم و تشدد کیا انہوں نے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم ان سے حساب لیں گے۔ جی سر، یہ بتائیں کہ روس سے موجودہ حکومت نے تیل خریدنے کا فیصلہ کیا، اس کے بارے آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو تیل خریدنا چاہیے؟ ان کو جو ہم سودے کر کے گئے تھے، میاں حماد اظہر صاحب نے جو سودے کیے تھے، انہیں اسی وقت وہ پیٹرول لے لینا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے 30 جون تک 149 روپے لیٹر پیٹرول رکھا، اس کے بعد انہوں نے روس کے ساتھ بات کی اور ہم نے پیٹرول مزید سستا کرنا تھا، لیکن انہوں نے پیٹرول وہاں سے نہ خریدا ڈرتے ہوئے، اور آج یہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اب بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں پیٹرول خریدنے کے لیے۔ جو موڈیز ہے انہوں نے بھی ہماری ریٹنگ بڑی کم کر دی ہے، ہمیں کوئی نہ چیزیں دینے کے لیے تیار ہے۔ جو ایل سیز لگواتے ہیں، میرا بھی بزنس ہے، ہم جو ایل سیز لگواتے ہیں بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔
تو 2.5-3 مہینوں میں انہوں نے اتنی نحوست پھیلا دی ہے اس ملک میں کہ اسے اب پھر دوبارہ اٹھانے کے لیے بڑا وقت چاہیے. جی سر بہت شکریہ. جی سر آپ ذرا ہمارے پاکستان کی غریب عوام کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں اس مشکل حالات میں؟ اس مشکل حالات میں یہی ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ ہم سب کا ملک ہے. اس میں درمیانے مڈل کلاس لوگ بھی ہیں, غریب بھی ہیں, ہم سب نے اسی ملک میں رہنا ہے. انہوں نے تو جب بھی مشکل آنی ہے انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے, لیکن ہم نے تو اس ملک میں ہی رہنا ہے. تو عمران خان نے جس جہاد کا اعلان کیا ہے اور سب کو نظر بھی آ گیا کہ 3.5 سال میں اس کی نہ کوئی کرپشن سامنے آئی ہے, نہ وہ ڈرتا ہے. اسلام کا جو اس نے مقدمہ اقوام متحدہ میں پیش کیا وہ آج تک کوئی لیڈر ہمارا نہیں کر سکا. اس کے بعد 15 مارچ اسلامی فوبیا کے خلاف جو دن ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے. اسلام کی اس نے اتنی خدمت کی ہے. اس کے بعد معاشی لحاظ سے ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 6,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, وہ بھی ہم نے کر لیا کسی کو تنگ کیے بغیر. تو میری اپنے ملک کے غریب اور مڈل کلاس لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ عمران خان کی چھتری کے نیچے ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک دفعہ اس ملک کو عظیم ملک بنائیں, کیونکہ یہ ملک ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. یہ 27ویں رمضان کو شب قدر کی رات کو یہ مارز وجود میں آیا ہے, تو انشاءاللہ اس نے رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے. اور ہم نے تو اپنا ٹائم گزار لیا ہے, لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں عمران خان جیسے نڈر لیڈر کی ضرورت ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. جی سر آپ کی قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. جی ناظرین, چودھری اصغر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارا بہت عظیم اور پیارا ملک ہے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو ترقی کی راہوں پر لے کے آئیں گے اور ہمیں ایک عظیم لیڈر عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ غریب عوام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ انمول خالد کو دیں اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی لوکیشن کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.